बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, लाइफ लाइन स्टूडियोज़ में खुश आमदीद। दोस्तों, हमेशा की तरह अपनी इस्लामी वज़ाइफ की नई एपिसोड में हम आप ही के भेजे गए मैसेजेस को मद्देनज़र रखते हुए एक मुस्तनिद और मुजर्रब अमल आपके हजूर पेश कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रबीउल अव्वल की आमद है और इस महीने में वजह तख्लीक कायनात सरदार दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, उनको इस जहान में भेजा गया और उस हस्ती के जिसे रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, उनकी आमद का ये महीना इतनी बरकतों और फजीलतों वाला है कि उसका शुमार करना, उसका गुमान करना मुमकिन ही नहीं है। हमें हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स ने कमेंट सेक्शन में ये दरख्वास्त की कि हम रबीउल अव्वल की मुनासबत से भी कुछ अमाल, कुछ वज़ाइफ ज़रूर बताएं। चुनाचे हमने अपनी आज की वीडियो उन्हीं कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दी है। आज की अपनी वीडियो में हम रबीउल अव्वल के लिहाज से कुशादगी रिज़्क़ और गुर्बत में ख़ात्मे के लिए एक दुआ आपको तजवीज़ कर रहे हैं, एक तस्बीह आपको बता रहे हैं जो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मुबारक महीने की मुनासबत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन के वसीले से आपकी खाली झोलियाँ ज़रूर भरेगी। मगर इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, यहाँ आपको याद दहानी के तौर पर एक बात ज़रूर कहेंगे कि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। उसके लिए आपको सिर्फ चंद सेकंड लगाकर रेड सब्सक्रिप्शन बटन आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करके आप हमारी अपलोड की गई तमाम वीडियोस बाकायदगी से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, रबीउल अव्वल का ये खासुल खास वजीफ़ा जो हम आज बयान करने जा रहे हैं, ये कुतुबुज़्ज़मान शेखुल मशाइख मोहम्मद गौस ग्वालियारी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। हजरत से मनकूल है कि जो कोई भी शख्स मंदरजा झैल कलिमात को 11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पढ़ेगा और दुआ मांगेगा तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला सारा साल उसके रिस्क में कमी नहीं आने देंगे। आपको सिर्फ 12 रबीउल अव्वल के दिन चंद मिनट अपनी ज़िंदगी में से निकालने हैं और किसी खामोश जगह पर पाक साफ हालत में वज़ू की हालत में किबला रू होकर आपने अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जो हम नमाज में दुरूद पढ़ते हैं वही सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दुरूद है। हम सब मिलकर अभी भी एक बार ज़रूर बहुज़ूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुरूद पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप दुरूद शरीफ का हदिया पढ़ चुके तो उसके बाद आपने ये कलिमात 11 मरतबा अदा करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाहु या रहमानु या गफूरु या रहीमु या हन्नानु या मन्नानु या दय्यानु या सुबहानु। एक बार आपकी सहूलत के लिए इसको दोहरा देता हूँ कि आपने इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समेत पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाहु या रहमानु या गफूरु या रहीमु या हन्नानु या मन्नानु या दय्यानु या सुबहानु। आपने जब 11 मरतबा ये कलिमात अदा कर लिए तो फिर उसके बाद आखिर में दोबारा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अल्लाह ताला से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करते हुए अपनी मुश्किलात की आसानी की दुआ मांगनी है, अपने लिए रिज़्क़ में कुशादगी मांगनी है। सामीन इकराम, जो वजीफ़ा आप तक पहुँचाया गया है, ये हज़रत गौस मोहम्मद ग्वालियर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को इससे फ़ायदा ना हो तो वो क़यामत के दिन गौस मोहम्मद का गिरबान पकड़ ले कि तुमने ये बात बताई थी और ये पूरी नहीं हुई। यानी ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने एतमाद के साथ, इतना ट्राइड एंड टेस्टेड ये वजीफ़ा है कि हज़रत ने अपनी ज़िम्मेदारी पर और अल्लाह की रहमत के आसरे पर लोगों तक ये बात पहुंचाई है।
خواتین حضرات، بظاہر تو یہ چند منٹ کا عمل ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ شرائط، کچھ آداب ضرور منسلک ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اپنا نام لکھ کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھیج دیجئے۔ آپ کو آٹومیٹکلی روحانی اجازت حاصل ہو جائے گی، آپ کو ہمارے جواب کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ وظیفہ 12 ربیع الاول کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے نماز پنجگانہ کا اہتمام اپنی زندگی میں ضرور کرنا ہے، یعنی جب تک آپ اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کریں گے، اپنی زندگیوں کو اس کے احکامات کے تابع نہیں کر لیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبولیت کے لمحے تک پہنچے۔ اور پھر جب آپ ربیع الاول کے اس خاص الخاص مہینے میں کائنات کی سب سے مقدس ترین اور معتبر ترین ہستی کے وسیلے سے آپ مانگ رہے ہیں، تو ہم پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اس ہستی کی خوشنودی ضرور حاصل کریں، اس ہستی کی بتائی گئی باتوں پر عمل کریں، اس ہستی کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ پورا ضرور کریں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ انسانیت کی بلندی کے لیے اور ہماری فلاح اور کامیابی کے لیے صرف کیا۔ تو ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں ان کے فرامین کے مطابق ڈھال لیں، تاکہ روز آخر میں قیامت کے دن ہم ان کے سامنے سرخرو کھڑے ہوں، ہم ان کے لیے فخر کا باعث ہوں۔ دوستو، یہ باتیں تو رہی ایک طرف، یہاں آخر میں ہم کچھ چند گزارشات بھی آپ کے حضور پیش کرنا چاہیں گے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کمنٹ سیکشن میں آپ کے بھیجے گئے کمنٹس پڑھتے ہوئے یہ نوٹ کیا کہ بہت سے دوست جو ہیں اور بہت سے سبسکرائبرز جو ہیں وہ یہ گلا کرتے ہیں کہ انہوں نے فلاں وظیفہ، فلاں عمل ٹرائی کیا مگر اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا، اور ان کے بھیجے گئے پیغامات سے نا امیدی اور مایوسی جھلکتی ہے۔ پہلی بات تو آپ بڑے واضح انداز میں یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں قرآن کریم میں یہ اصول وضع کر دیا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی جس کے لیے انسان ایفرٹ کرے گا تبھی اس کے ریزلٹس پازیٹیو آئیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جائے نماز پر بیٹھا بیٹھا صرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے دعا ہی کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام وسائل وہیں پر نازل فرما دے۔ ان مستون دعاؤں اور بزرگان دین سے روایت کی گئی وظیفوں کو آپ تک پہنچانے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی محنت جو ہے اس کا آپ کو کئی گنا زیادہ اجر ملے، یعنی ان دعاؤں کی بدولت، ان وظیفوں کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے درست انداز میں مانگ سکیں۔ دوستو، اللہ کریم وہ ہستی ہے کہ جو قرآن کریم میں یہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ ہاں، وہ اپنے بندوں کو جن کے وہ قریب ہوتا ہے اور جن کو وہ اپنے قریب سمجھتا ہے ان کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے۔ اب اس آزمائش کی کئی صورتیں ہیں، بعض اوقات وہ دولت دے کر آزماتا ہے اور بعض اوقات وہ وسائل واپس لے کر آزماتا ہے، اور ان دونوں آزمائشوں پر پورا اترنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی اس کا حل بھی بتا دیا ہوا ہے۔ ایک حل ہے واللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور دوسرا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ تو آپ جب اس ربیع الاول کے وظیفے کو یا کوئی بھی دعا کرتے ہوئے کشادگی رزق مانگ رہے ہوں، دولت کی دعا کر رہے ہوں، غربت سے خاتمے کی دعا کر رہے ہوں، تو آپ یہ 2-3 اصول ضرور ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اپنی طرف سے کوشش اور محنت پوری کرنی ہے، کچھ نہ کچھ کام ضرور کرنا ہے، پھر ان دعاؤں کے ذریعے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رزق مانگنا ہے۔ پھر آپ نے اگر بظاہر وقتی طور پر وہ دعا قبول ہوتی نہ نظر آئے تو آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان متزلزل نہیں ہونے دینا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے کشادگی عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، تو آپ نے شکر ضرور ادا کرنا ہے۔ شکر کے اظہار کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کو اپنے مال میں شامل کیجیے، پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے وعدے کے مطابق ضرور اور بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ تھی چند گزارشات، چند باتیں جو ہم نے آپ کو
سنانی تھی. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی. آپ اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنے جذبات کا اظہار کیجئے. اور اگر آپ ہم سے کسی بھی قسم کی رہنمائی چاہتے ہیں یا کسی بھی مسئلے پر کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ اپنے مسئلے کی ڈیٹیل بھجوا سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ کی پرابلم پر بھی ہم ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے. لیکن اس ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے یہ یاد رکھیے کہ آپ سبسکرائب ضرور کریں ہمارا چینل. ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کیجئے اور پھر بیل آئیکن سامنے آنے پر گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے پہنچتی رہیں. بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. فی امان اللہ.